رانا صاحب، جو پہلے بھی دھرنے آپ لوگوں نے بھی ٹیکل کیے ہیں، اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی اسلام آباد میں ہوا یا بلو ایریا کے اندر وہ آگ واگ جلائی گئی، ٹیئر گیس کا استعمال ہوا، لیکن یہ گولیاں مارنے والی شکایت جو تھی اس دفعہ تحریک انصاف کر رہی ہے، یہ کافی زیادہ شکایت ہے، اور اس کے اوپر آج میں نے بی بی سی کی ابھی خبریں پڑھی ہیں، کچھ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ گارڈین نے اس کے اوپر آرٹیکل کیا ہے، یہ کچھ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے، یہ کیا وائلیشن ہوئی ہے؟ ایسی کہیں ایمونیشن استعمال کیا گیا ادر دین ربر بلٹس، یا کیا ہے اس کے پیچھے؟ تھوڑی سی وضاحت کریے۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو یہ شرکاء تھے اس مجمع کے یا اس حملے کے یا اس ریلی کے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسلح نہیں تھے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے وائلنس نہیں کی۔ انہوں نے راستے میں جگہ جہاں بھی ان کو روکا گیا، انہوں نے بھرپور وائلنس کی، اور اس وائلنس کے نتیجے میں فورسز کے لوگ، لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو یہ آپریشن ہوا یہاں ڈی چوک کے پاس یا چائنا چوک میں، وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ گولیاں ماری گئی ہیں، اور کوئی 8 کہہ رہا ہے، کوئی 12 کہہ رہا ہے، کسی نے 20 کہا، ایک صاحب 278 تک پہنچ گئے۔ معاملہ یہ ہے، ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ لیڈر جب کھڑا ہو تو ورکر وہاں پہ کھڑا بھی ہوتا ہے، لڑتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، لیکن اگر لیڈر رائے فرار اختیار کر لے تو ورکر نے پھر کس لیے لڑنا ہے اور کس لیے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بیگم صاحبہ وہاں سے اس وقت نکلے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جب وہاں پہ ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی۔ وہ صاف ان کی ویڈیوز جو 2-3 اس بارے میں وائرل ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو ورکرز روک رہے ہیں، بعض نے ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے بھی مارے ہیں کہ یہ آپ کیوں نکل رہے ہیں۔ تو جب یہ نکل گئے تو پھر وہاں پہ کسی نے کیوں لڑنا تھا اور کسی کو کیوں گولی مارنی تھی اور وہاں پہ کیوں اس قسم کی وائلنس ہونی تھی؟ جب یہ نکلے ہیں تو اسی وقت جو ہے وہ ورکرز جو تھے وہ وہاں سے جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے، وہ جس کو جدھر کا راستہ ملا ادھر کو اس نے اپنی بھاگ کے جو ہے وہ جان بچائی۔ اور اس میں ایک اور آپ دیکھیں، تقریباً 950 آدمی گرفتار ہوا ہے یہاں اسلام آباد سے، تقریباً کوئی 1150 آدمی گرفتار ہوا ہے ادھر اٹک سائڈ پہ پنڈی ڈویژن میں۔ یہ تقریباً 2-2.5 ہزار لوگ بنتے ہیں، ان میں سے ایک بھی کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے، ان میں سے ایک بھی کوئی منسٹر نہیں ہے۔ وہ بھئی یہاں سے 950 آدمی پکڑا گیا ہے وہاں سے جہاں پہ دھرنے پہ جو ہے وہ اپنا یہ آپریشن ہوا ہے، وہ کوئی تو منسٹر زخمی ہوتا، کوئی ایم پی اے ایم این اے زخمی ہوتا، کوئی جو ہے وہ وہاں سے اریسٹ ہوتا۔ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہاں پہ جو ہے وہ 2-2.5 ہزار بندہ جو ہے وہ گرفتار ہو اور لانے والا کوئی ایک بھی نہ ہو؟ معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ شام کو یہ معلوم ہوا وہاں پہ کہ یہاں پہ شاید لا انفورسنگ ایجنسیز کو ایکشن کریں گی، یہ سب نکل گئے وہاں سے، اور جب وہاں پہ ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے تو جو لیڈر تھے جن کی وجہ سے لوگوں نے کھڑا ہونا تھا وہاں پہ، وہ ان کے سامنے نکلے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایسی صورت ہی نہیں تھی کہ وہاں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں اور وہاں پہ رانا بندے صاحب، مارے کیا جاتے۔ کابینہ کے یہ جو اندر کوئی فگرز دے ایسی رہے ہیں تجویز یا ایسا یہ ذکر ہوا فگرز کہ بالکل پاکستان فیک ہے۔ تحریک انصاف کے اوپر بین لگا دیا جائے؟ دیکھیں، جب کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پہ با اجازت وزیر اعظم کوئی ممبر کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے یا جو معزز کیبنٹ ممبرز تھے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا
کسی نے پابندی کی بات بھی کی، کسی نے کہا کہ جی نہیں یہ پولیٹیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی مناسب نہیں ہوگا، کسی نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ جی گورنر اس آج کا یہ حل ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ اوپر حملہ کرے اور وفاق جو ہے وہ بالکل کوئی ایکشن نہ لے سکے۔ تو وہاں پہ مختلف اظہار خیال ہوا ہے، ڈسکشن ہوئی ہے، ساری چیزوں کے اوپر ہوئی ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور یہی ایک اچھا، بات مطلب یہ وزیر اعظم تجویز نے زیر کی غور ہے رہی کہ ہے، میں ٹھیک اس ہے پہ کافی زیادہ یہ یہ معام بڑی خبر ہے کہ وہاں کابینہ اجلاس کے اندر ممبرز نے اپنی رائے دی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے۔ بعض ممبرز نے، ساروں نے نہیں، بعض ممبرز نے یہ رائے دی ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے نہیں رانا صاحب، نہیں آپ کی نہیں کابینہ نے اگر اس پہ اوپر غور کیا۔ نہیں بہت ممبرز نے یہ رائے نہیں دی۔ اگر کسی نے یہ رائے دی کہ بین کر دی جائے تو کسی نے یہ رائے بھی دی کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ رائے دی کہ گورنر راج لگا دیا جائے تو کسی نے یہ کہا کہ اس کی یہ امپلیکیشنز ہیں۔ ڈبیٹ ہوئی ہے، اظہار خیال ہوا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور وزیر اعظم نے یہ فرمایا کہ اس بارے میں جو الائی پارٹیز ہیں اور اس میں جو ہے وہ فردر جو ہے وہ غور و فکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی کنسنسس کے ساتھ اگر فیصلہ ہونا ہوا تو وہ ہوگا۔ کیا ایسی بھی کوئی تجویز آئی رانا صاحب کابینہ اجلاس کے اندر کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے اس کا جو شیئر ہے فیڈرل ریونیوز کا، اس کے اندر کمی لے آئی جائے یا اس کے اختیارات کے اوپر چیک لگایا جائے، کیونکہ وہاں سے بڑا ایک احتجاجی ریلی لے کر چیف منسٹر جو تھے وہ اسلام آباد کی طرف آئے ہیں؟ کوئی ایسی تجویز بھی تھی؟ نہیں، یہ ایک معزز ممبر نے یہ ضرور بات کی کہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ریکور کیا جائے، کیونکہ یہ نقصانات جو ہیں یہ صرف اور صرف ایک یعنی صوبائی حکومت کے فیصلے کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو اس صوبائی حکومت کو ان نقصانات کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ یہ بات ہوئی ہے، لیکن اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور نقصانات کا تخمینہ کیا؟ نہیں، یہ جنرل بات ہوئی ہے، تخمینہ وغیرہ کی بات تو نہیں ہوئی۔ تخمینہ لگایا جا سکتا ہے اگر کوئی ریکوری کی صورت ہو، لیکن کانسٹیٹیوشنلی کیا ریکور ہو سکتا ہے، لیگلی کیا اس کا کوئی جواز ہو سکتا ہے، یہ ابھی جو ہے وہ یٹ ٹو ڈیسائیڈ یا ویریفائی ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔